اللہ نے دنیا میں ایک ایسا سمندر بھی بنایا ہے جس میں نہ کوئی ڈوبتا ہے اور نہ ہی پانی کا کوئی بھی جانور اس میں زندہ رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دراصل یہ سمندر جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پر ہے۔ اس میں نمک کی ماترا عام سمندر سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پانی کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اور اسی لیے کوئی بھی اس میں ڈوب نہیں سکتا، اور سیلینٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے مچھلی بھی اس میں زندہ نہیں رہتی، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی کہ بحر میت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے کسی علاقے کی طرف سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں جس پہاڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی شان جو دنیا میں کسی بھی انسان کی نہ تو تھی اور نہ ہی ہوگی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے رہے اور ملتے رہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 شخصوں کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا، اور وہ 2 شخص حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ فرشتے تھے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، بس جو شخص سخی یعنی کہ خرچ کرنے والا ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل یعنی کہ کنجوس ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ ابابیل، وہ پرندہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرا ہے، اللہ نے اس چھوٹے سے پرندے کو بڑی عقل اور ذہانت دی ہے۔ دراصل یہ تنکے اور گارے سے ایک کے اوپر ایک پرت رکھ کر بڑی مہارت سے اپنا گھر بناتی ہے، اور چمگادڑ اس کے بچوں کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، اسی لیے یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں اجوائن کی لکڑی رکھتی ہے جس کی خوشبو سے چمگادڑ اس کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ قربان جاؤ اس رب پر جس نے اس پرندے کو اتنی بڑی عقل دی ہے، سبحان اللہ۔ دل ایک ایسی مشین جو ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع ہوتی ہے اور سیدھے ملک الموت سے ملاقات کے وقت بند ہوتی ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی کوئی مشین ایسی ہے جو سالوں سال تک بنا رکے چلتی رہے؟ جب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں بنا انسان کے چلائے نہیں چل سکتی تو ذرا سوچئے کہ دل جیسی بے مثال چیز اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے؟ یقیناً کوئی ہے جو اسے چلاتا ہے، بے شک وہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدھو مکھی ایک جینیس پائلٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ جس کرو ٹریگونومیٹری کو سالوں میں سیکھ کر ایک پائلٹ جہاز اڑاتا ہے وہ اس چھوٹی سی مدھو مکھی کے ننھے سے دماغ میں پہلے سے ہی انسٹال ہے۔ یہاں تک کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ مدھو مکھی سورج کی کرنوں اور اس کے سائے سے اندازہ لگا کر میلوں کا سفر طے کر کے اپنے اسی چھتے میں واپس آتی ہے جہاں سے اڑتی ہے۔ بے شک اللہ نے اسے یہ سکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سمندر کے نیچے ایک پنڈبی پانی کے دباؤ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم میں پھٹ جاتی ہے، لیکن سمندر کی انہی گہرائیوں میں ہزاروں مچھلیاں اور پانی کی مخلوق بھی رہتی ہیں، وہ کبھی کیوں نہیں پھٹتی؟ جبکہ پنڈبی کی باڈی مضبوط میٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور بیچاری مچھلیوں کی تو بس باریک سی کھال ہوتی ہے، کیونکہ پنڈبی کو بنانے والا انسان ہے اور مچھلیوں کو اللہ۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کھجور کی ایک گٹھلی دے کر کہنے لگا کہ اگر اس گٹھلی کو زمین میں لگانے سے 1 دن میں ہی درخت بن جائے اور اس پر کھجور بھی آ جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط مان لی اور گٹھلی کو زمین میں دبا دیا، پھر اللہ سے دعا کری اور چلے گئے۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر سچ میں درخت اگ گیا تو مجھے ایمان لانا پڑے گا، اسی لیے وہ گیا اور زمین سے گٹھلی نکال
निकाल दी। फिर जब अगले दिन पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, देख कर के उसी जगह बड़ा सा दरख्त था और उस पे खजूरें भी लगी हुई थी। फिर जब उसने खजूर को खोला तो फौरन बोल पड़ा कि इसमें तो गुठली नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुठली तो तुमने कल शाम को ही निकाल ली थी। इस मौजज़े को देखकर वो यहूदी ईमान ले आया और आज तक मदीने में ये बिना गुठली वाली खजूरें पैदा होती हैं। एक तरफ कछुआ अपनी सुस्त चाल के लिए मशहूर है तो दूसरी ही तरफ लोहे से भी ज्यादा मजबूत खोल के लिए जाना जाता है। ये खोल कछुए के वजन से 200 गुना ज्यादा वजन और 1200 PSI से ज्यादा प्रेशर को आसानी से झेल लेता है। यहाँ अल्लाह की कमाल की बैलेंसिंग देखिए कि अगर उसने कछुए को शिकारी जानवर से बचने के लिए भागने की स्पीड नहीं दी मगर उसके ऊपर ये मजबूत खोल बना दिया जिसमें छुपकर वो अपनी जान बचा सकता है और बिना खाए पिए 1 साल तक भी जिंदा रह सकता है। सुभान अल्लाह। एप्पल के लेटेस्ट मोबाइल आईफोन 15 का कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का है जिसकी नॉलेज हम बचपन से रखते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारी आँख का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है जो हमें पूरी दुनिया एकदम टपाटप दिखाता है। दरअसल अल्लाह ने हमारी आँख में 13 करोड़ बल्ब यानी कि आई रिसेप्टर्स बनाए हैं जिनकी वजह से हम दुनिया को रंग बिरंगा देख पाते हैं और हमारी आँख का कैमरा 576 मेगापिक्सल्स का होता है जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ही के हुक्म से है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला अचानक इस शख्स को एक फरिश्ते की तरह भेजकर इस मासूम की जान बचाता है जिसका सर इस गाड़ी की विंडो के शीशे में आ गया था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू इस्लामिक फैक्ट्स। एक ऊंट क्यों रोने लगा और उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? दरअसल एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ एक ऊंट खड़ा था। हमारे नबी को देखकर बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आँखों में आंसू भर आए तो आपने उसके सर और कनपटी पर हाथ फेरा और पूछा ये किसका ऊंट है? एक अंसारी सहाबी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया क्या तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं? ऐसे छोटे छोटे अमल जो करने में बहुत आसान है लेकिन उनका सवाब सदक़े के बराबर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान के हर जोड़ पर एक सदका लाजिम है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है। किसी शख्स को जानवर पर सवार करने में या उसका सामान रखने में मदद कर देना भी सदका है और अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका है। नमाज के लिए उठने वाला हर कदम भी सदका है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। और अब आप अपनी उंगली हिलाकर भी सदके का सवाब ले सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और इस्लामिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है तो बस हर दम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अब आप सोचोगे कि सिर्फ एक अल्फाज पढ़ने से पैसे कैसे आएंगे, तो इसका लॉजिक ये है कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना। तो जब बंदा गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उसकी हर तंगी को आसानी बना देते हैं, उसकी हर मुसीबत को खुशी बना देते हैं और उसको वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से उसको कभी गुमान ना हुआ हो। क्या आप जानते हैं कि जब हज या उम्रे पर जाते हैं तो सई क्यों करते हैं, यानी कि सफा मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर क्यों लगाते हैं? दरअसल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ गए थे एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ रेत और पहाड़ियाँ थी। फिर जब हजरत हाजरा से भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बहुत परेशान होकर दौड़ने लगी। कभी सफा पहाड़ी पर चढ़ती तो कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़कर देखती कि कोई दिख जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं था। अल्लाह को ये हजरत हाजरा का बेचैन होकर दौड़ना इतना पसंद आया कि उनकी याद में अल्लाह ने कयामत तक के लिए हर हज और उम्रा करने वाले पर सई को वाजिब कर दिया। सदका जारिया के लिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब टू इस्लामिक फैक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हरी घास और चारा खाने वाले जानवरों के थनों में सफेद चिकना गाढ़ा दूध कौन बनाता है और जानवरों के गोबर और खून के दरमियान से साफ सुथरा न्यूट्रिशन से भरपूर दूध कौन निकालता है? बेशक वो अल्लाह है जो हमारे लिए पाक साफ दूध का इंतजाम करता है और ये उसकी लाजवाब कुदरत और अजीब कारीगरी है। फिर भी हम इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उससे बगावत करते हैं। यकीनन ऐसा करना हम पर सूट नहीं करता। सदका जारिया के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में सबसे पहला हज किसने करा? रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन पर भेजा तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की तामीर शुरू कर दी, लेकिन
لیکن اس کے ہزاروں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو خطرناک طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا، لیکن کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد یعنی کہ تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے، تو جب کافی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ پھر گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم پر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ اور سب سے پہلا حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ ہر آفت سے محفوظ ہونے کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ دیکھیے یہ مرغی خود تو بارش میں بھیگ رہی ہے لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ اس کے بچے بھیگے، اسی لیے اس نے اپنے پروں سے بچوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ کون ہے جس نے جانور ہو یا انسان سب کی ماؤں کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے ایسی شدید محبت ڈالی ہے؟ بے شک وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ماں جیسی انمول نعمت دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسجد کس دیش میں ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس دیش میں آج مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے کو کہا جا رہا ہے، اسی دیش میں دنیا میں سب سے زیادہ 3 لاکھ مسجدیں ہیں، اور وہ ہے ہمارا ہندوستان، جس کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ایک مسلمان تھا، ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب۔ یہاں تک کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہندوستان کے بھوپال میں ہے، جس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے اور پھانسی پر چڑھا دیے گئے، جس دیش کے اتہاس کے پنے مسلمانوں کی وفاداری سے بھرے ہوئے ہیں، آج اسی دیش میں ہم مسلمانوں کو غیر سمجھا جا رہا ہے، پاکستان جاؤ کہا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت یہ بات جان لے کہ ہندوستان ہمارے باپ داداؤں کا دیش ہے، ہمارا دیش ہے۔ ہم مسلمان اپنے ہندوستان کے لیے وفادار تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہندوستان زندہ باد۔ ایک یہودی عورت نے ہمارے نبی کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا جان کر آپ بہت حیران رہ جاؤ گے۔ دراصل خیبر میں ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی تھوڑا سا کھایا، مگر فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ روک لو، اس بکری کے گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، جس سے ایک صحابہ کا انتقال ہو گیا اور پھر اس عورت کو قتل کروا دیا۔